کے نتائج درست مان لیے جائیں تو 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو گیا ہے. چونکہ آج شہباز شریف صاحب نے جب تقریر کی نا تو انہوں نے 9 مئی کا بھی ذکر کیا, اس سے اپنی تقریر کا آغاز کیا. تو یہ بتائیے یہ نتائج سے 9 مئی کا بیانیہ کیسے دفن ہوا ہے؟ وہ اس طرح ہوا, دیکھیے سوال یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے یا نہیں, یعنی الیکشن دھاندلی زدہ ہے یا نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہے تو جو بیانیہ قوم کو دیا گیا تھا 9 مئی کا پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے 9 مئی سے اتفاق نہیں کیا. آپ کا بیانیہ قوم نے تسلیم نہیں کیا. لگتا ہے گورننس کی بنیاد جب تسلیم نہیں کیا, آپ تو کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں نا, جب ہوئے ہیں تو پھر 9 مئی کا بیانیہ کہاں چلا گیا؟ قوم نے اتفاق نہیں کیا. یا آپ سنیے, یہ قوم کی دفاعی قوت کے لیے, ریاست کی دفاعی قوت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ چیلنج ہے کہ قوم نے آپ کی بیانیے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. بے شک ڈنڈے کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے, ہتھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہتھ کڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ووٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن ووٹ کے ذریعے تو مقابلہ کیا آپ کا. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, جن کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی کے ریزلٹس ہوں, یا ہو یہ بھی سکتا ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں ان کو ریزلٹس اگر اس کی مرضی کی ہے, اگر اس کی مرضی کی ہے, اگر اس پھر مان لے نا, پھر یہ مان لے کہ یہ سب کچھ مینج میں نے کرایا ہے, پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ لیکن آپ جا کے گلی گلی میں پوچھئے, یہ اسلام آباد تو تعلیم یافتہ ملک ہے نا, ایجوکیٹڈ لوگ اس میں زیادہ ہے, اسلام آباد کی شہر. آپ جا کے بلوچستان کی گلیوں میں دیکھیں, گاؤں گاؤں میں جا کے پوچھئے, 10 سالہ بچے سے پوچھئے کہ یہ کس قسم کا الیکشن ہے اور یہ الیکشن کس نے کروایا. ہارنے والا بھی رو رہا ہے, جیتنے والا بھی رو رہا ہے, تو دونوں سے پیچھے لیے گئے ہیں. اور پرسنٹیج میں بتا رہے ہیں کہ کسی دھاندلی کی ہے. دیکھیں جو ہرنے والا ہے, یار اس الیکشن کے پیچھے جیب کترے پڑے ہوئے تھے. جیب کترے سمجھتے ہیں؟ جی جی بالکل. جو ہارا ہوا ہے اس کا جیب بھی کاٹ لیا انہوں نے, اور جو جیتا ہوا ہے اس کا جیب بھی کاٹ لیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں فارم 45 لے کے کیا کریں. اس کا حل یہ ہے, تمام سیاسی جماعتیں, تمام ادارے بیٹھ کے, یہ آئین ہے ہمارے سامنے ہے. اگر آپ اس ملک میں سب بات کرتے ہیں سیاسی استحکام کی, سب بات کرتے ہیں معاشی استحکام کی, پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی, کیا یہ ڈرامہ, یہ ڈکوسلا, اس سے سیاسی استحکام آئے گی؟ 24 کروڑ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اس پارلیمنٹ سے, اس جمہوریت سے, اس سیاست سے. ان کو نفرت ہے ہماری چہروں سے, اور جن لوگوں نے یہ کچھ کروایا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ زین کو بھی گالی دیں, علی کو بھی گالی دیں, اور مجھے بھی گالی دیں. تو یہ سیاستدان کب سمجھیں گے؟ یہ بیٹھ کے بات کرے کہ بابا یہ ڈرامہ کب تک چلے گی؟ اب اگر یہ سسٹم نہیں چلا تو پھر کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں ہمارے سامنے 2 سسٹم ہیں, ایک مصر کا ہے, ایک ترکی کا ہے. سیاستدان فیصلہ کرے, اسٹیبلشمنٹ, الیکشن کمیشن, ججز سب بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ ہم کس ماڈل کو پسند کرتے ہیں, مصر ماڈل کو یعنی جنرل سی سی ماڈل کو, یا ہم طیب اردگان کی ماڈل کو پہل کون پسند کرتے ہیں. کسی نے پہل کرنی ہے, یہ سب سے پہلے سیاستدان پہل کرے. سیاستدانوں میں بھی بہت ساری پارٹیاں, کون کریں؟ ان کی بڑی انائیں ہیں. سب سے بڑی پارٹیاں نا, بڑی پارٹیاں ہے, پی ایم ایل این ہے, نون کر لے, اور پی ٹی آئی کر لے, پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے. ہاں, ہم جو بھی آگے ہو کہ ہم ان کے ساتھ. حکومت چلے گی یہ حکومت. میں نے آپ کو کہا یہ شادی بالجبر ہے نا, بالجبر شادی کہاں چلے گی؟ میں وہی کہہ رہی ہوں, نہیں چلتی تو کیا ہوگا؟ پھر ری الیکشن ہوگا, یا پھر نگران سیٹ اپ وہ لمبا والا جو لمبا عرصہ چلے گا, خدا نہ خواستہ جس کا ڈر رہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم نہیں بولیں گے, ہم اکٹھے نہیں ہوں گے سسٹم کو ٹھیک کرانے کے لیے, واقعی ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں, واقعی ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, واقعی ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں. آج آپ خود دیکھیے, میں آپ کو پارٹی گنواتا ہوں, جی ڈی اے میں کتنی پارٹیاں ہیں؟ بہت سی پارٹیاں, کافی ساری پارٹیاں ہیں. بلوچستان میں مالک بلوچ, سردار اختر مینگل, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, جمعیت علماء اسلام, یہ جنون پارٹی ہے بلوچستان کی, جنون پارٹی, اوریجنل پارٹی ہے. یہ ناراض ہے. خیبر پشتونخوا میں آپ جا کے, مسلم لیگ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, جمعیت علماء اسلام بھی کہتی ہے, اور اے این پی بھی کہہ رہی ہے. یہ جنون پارٹی ہے, یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی دھاندلی, صرف 2 پارٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے, ایک پیملن, ایک پیپلز پارٹی. لیکن اس میں بھی فرق ہے. پنجاب کی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, سندھ کی مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو پھر کون سا مسلم لیگ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی؟